ارشد بھائی کے حوالے سے تمام شواہد اور ثبوت، بھائی چھوڑ دیں، میں بات کر رہا ہوں، وہ تمام چیزیں میں تحریر کر چکا ہوں، ثبوت اکٹھے کر کے اٹیسٹ کر کے میں 3 جگہوں پہ رکھ چکا ہوں. تو اگر جن کا آج بھی خیال ہے مجھے رستے سے ہٹانے کا، تو یہ جو آپ نے کیا ہے وہ کہانی ختم نہیں ہوگی میرے جانے سے، وہ کہانی کوئی اور میری زبانی آپ کے سامنے ضرور سنائے گا. اب میں آتا ہوں، 2 سوال میں آج ارشد بھائی کے حوالے سے کرنے جا رہا ہوں، پھر جو کل خان صاحب کے حوالے سے ایک قاتلانہ حملہ اور خان صاحب کو شہید کرنے کے حوالے سے جو ایک پلاننگ تھی اس کے اوپر بات کروں گا. ارشد بھائی کے حوالے سے میں صرف 2 سوال آج رکھنا چاہتا ہوں، اور میں ریپیٹ کر دوں کہ تمام حقائق، تمام ثبوت، تمام دستاویزات، تمام چیزیں جب ارشد شہید کی والدہ کے مطالبے کے اوپر کمیشن بنے گا تو اس میں تمام چیزیں سامنے رکھوں گا. آج صرف 2 سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں. FIRs جو ارشد بھائی کے اوپر ہوئے تھے اس کی کہانی بھی بہت لمبی ہے، لیکن میں سیدھا آتا ہوں. آخری ملاقات جو ارشد شریف شہید کے گھر اسلام آباد کا ایک آفیسر بھیجا جاتا ہے، اور جو ارشد شریف کے نیچر کو جانتے ہیں کہ اگر آپ اسے دھمکی دیں گے اور آپ اسے للکاریں گے تو ارشد کا جواب کیا ہوگا. آپ تمام صحافی ہیں، آپ کو ان کا جواب کا مجھ سے بہتر اندازہ ہوگا. لیکن ان کے گھر جا کے ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ میں نہیں آیا آج یہاں پہ، جو گفتگو میں آپ سے کر رہا ہوں تو آپ یہ سمجھے کہ ٹاپ سے بات آئی ہوئی ہے اور میں آپ کو کنوے کر رہا ہوں، اور جو آپ مجھے کہیں گے یہ ٹاپ تک جائے گی. یہ باتیں ہوتی ہے. ارشد کا جواب 2 ٹوک الفاظ میں چلا جاتا ہے، اور ارشد بھائی آخری الفاظ یہ ہوتے اگر اسی مقصد کے لیے آئے ہیں تو پھر نہ ہی سمجھے. اس کے بعد ارشد شریف صاحب کو اپنا نمبر چینج کرنا پڑتا ہے اور مخصوص ادارے کے آفیسرز کے نمبر پہلے بلاک کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ ملک چھوڑنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. PTI کے سینئر رہنما مراد سعید پشاور میں اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان سے متعلق جو واقعہ گزشتہ روز پیش آیا اس پر بھی میں بات کروں گا، لیکن ابھی ارشد شریف کے قتل سے متعلق وہ کچھ بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان کی والدہ کے مطالبے پر کمیشن بننا چاہیے جو کہ صاف شفاف تحقیقات کرے تاکہ قاتلوں کا تعین ہو سکے. اور آج ارشد شریف کی والدہ اس سلسلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ بھی گئی. تو 10 اور 22 کے بیچ پاکستان کے کون سے اعلیٰ حکام UAE میں موجود تھے؟ اور اس سوال کا جواب آپ کو فارن آفس کی بیٹ رپورٹر بہتر بتا سکتے ہیں. کون سے اعلیٰ حکام دبئی میں موجود تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ کن اعلیٰ حکام کی دبئی اتھارٹی سے کمیونیکیشن ہوئی؟ یہ آج سوال میں آپ کے اوپر چھوڑ رہا ہوں. آپ بیٹ کور کرتے ہو، آپ اسی کا جواب خود آج قوم کو بتا دیں. اور وہ اعلیٰ حکام اتنے طاقتور کیسے ہو گئے کہ UAE جیسے ملک پہلے ارشد شریف صاحب کو 48 گھنٹے کا ٹائم دیتی ہے کہ آپ کی زندگی خطرے میں ہے، آپ کو مارا جا سکتا ہے. ہم یہ ریکمینڈ نہیں کرتے کہ آپ پاکستان جائیں، بلکہ ہم آپ کو کہتے ہیں کہ 48 گھنٹے کا ٹائم دیکھیں، کیونکہ آپ نام اور صحافی ہے، آپ کسی اور ملک چلے جائیں. اور ساتھ میں کچھ دیر بعد دوبارہ وہ اتھارٹیز والے آتے ہیں، دبئی اتھارٹیز، اور وہ 48 گھنٹے کا ٹائم بھی واپس لیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ جلد از جلد آپ یہاں سے واپس جائے. تو کون اتنا طاقتور تھا کہ دبئی جیسے ملک کو، کوئی عام ملک نہیں ہے کہ ہمارے مقروض ہے، ان کو مجبور کر سکتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتانا چلوں، اتنا ہنٹ دے دوں کہ جب ارشد کے پاس دبئی اتھارٹیز آ رہے تھے تو ارشد نے میرا نمبر ملایا اور مجھے کہا کہ آپ نے کال بند نہیں کرنی تاکہ آپ گفتگو سن سکیں. اب میں آتا ہوں کل والی جو ایک ثانیہ ہوا. میرے پہلے میں سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے عمران خان جب ریجیم چینج آپریشن ہوا، عمران خان صاحب نے امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا، سہولت کار بھی میسر آئے اور اعلی کار بھی میسر آئے. پھر جب عمران خان کی پاپولرٹی بڑھتی گئی اور عمران خان کنٹرول نہیں ہو رہا
قوم نے بھی غلامی مسترد کر دی، تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بند کمرے میں 4 افراد مل کر عمران خان کو رستے سے ہٹانے کی، قتل کرنے کی سازش تیار کرتے ہیں۔ اور آج میں جب سوچ کے آ رہا تھا کہ میں تمام نام، تمام حقائق، تمام چیزیں قوم کے سامنے رکھوں گا کہ ایک دفعہ یہ کہانی ختم ہو۔ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں کہ جب بھی آپ کی مرضی کرے، جس کے اوپر بھی آپ کی مرضی کرے، آپ کسی کو رستے سے ہٹانے کی کوشش کرے، فرعون بنے ہوئے ہیں۔ لیکن کل جب میں نے ہسپتال ہمت کی، حوصلے کی، ایک چٹان کی مانند، پہاڑ کی مانند جب اپنے لیڈر کو دیکھا کہ 3 گولیاں لگی ہے اور کنٹینر سے ورکرز کو حوصلہ دلانے کے لیے وہ ان کو سلام اور ہاتھ ہلا کے وہاں سے رخصت ہوتے ہیں، 3 گولیاں لگ چکی ہے۔ اس کے بعد جب اسپتال پہنچتے ہیں تو بیان جاری کرتے ہیں کہ ابھی میں زندہ ہوں، اس مافیا کا مقابلہ کرنے کے لیے ملک انتشار کی طرف نہ جائے۔ ایسا ہے ہمارا لیڈر جو اس موقع پہ بھی اتفاق، اتحاد اور پاکستان میں امن رکھنا چاہتا ہے، دشمنوں کے سازشوں کو، امریکہ کے سہولتکاروں اور علاقاروں کی مذموم مقاصد کو وہ شکست دیتے ہیں اس حالت میں بھی۔ تو جب میں نے وہ دیکھا تو میں نے کہا کہ میں چند سوال ہی پوچھ لیتا ہوں۔ پہلا سوال یہ کہ عمران خان نے تو ایک ویڈیو تیار ہے، اس میں 4 افراد جو بند کمرے میں قتل کی سازش کر رہے تھے، ان کے تمام نام ہے، وہ تو خود آپ کے سامنے عمران خان صاحب فیصلہ کریں گے کہ کب آنا ہے۔ لیکن میں سوال پوچھتا ہوں کہ ایک غیر ملکی شخص کو گرفتار کیا گیا تھا کچھ عرصے پہلے، جس سے پاکستان سے کسی نے ہائر کیا تھا، ایک گروہ کا سرغنہ ہے، عمران خان کو رستے سے ہٹانے کے لیے وہ شخص گرفتار ہوا۔ تو جب وہ شخص گرفتار ہوا تو سوال یہ ہے کہ کون سے ادارے کے اہلکار کس کے کہنے پہ اس کو حوالے کرنے یا وہاں سے آزاد کروانے کے اٹیمپٹس کر رہے تھے؟ وہ کون تھے جو کوشش کر رہے تھے کہ جس غیر ملکی شخص کو گرفتار کیا گیا ہے، جو سرغنہ ہے ایک گروہ کا، غیر ملکی ہے، عمران خان کو قتل کرنے کی سازش تیار ہو چکی ہے، پکڑا جاتا ہے، کون دباؤ دیتا ہے؟ اور جو آفیسرز دباؤ دے رہے تھے تو اس سے کیا ادارے کی ساکھ متاثر نہیں ہو رہی تھی؟ دوسرا سوال میرا کہ کچھ دن پہلے آپ نے سنا تھا کہ عمران خان کی ہیلی کاپٹر کی کریش لینڈنگ ہوئی، سنا تھا آپ نے یہ؟ لیکن اس ہیلی کاپٹر پی ٹی آئی رہنما مراد سعید اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ گزشتہ روز واقعے کے حوالے سے وہ اظہار خیال۔ اہم خبر آپ کو دیں، عمران خان قاتلانہ حملہ کیس کی تحقیقات میں بڑی پیش رفت، گرفتار ملزم نوید کی نشاندہی پر مزید 2 ملزمان گرفتار ہو گئے ہیں۔ پولیس ذرائع نے تصدیق کی ہے، ملزمان وقاص اور ساجد بٹ نے ملزم نوید کو پستول فراہم کیا تھا۔ ملزمان وقاص اور ساجد بٹ کو وزیر آباد سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزمان نے 20,000 میں ملزم نوید کو پستول اور گولیاں بیچی تھیں۔ عمران خان